یہی صدا، یہی اسم اعظم اللہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر تمام صفات، تمام اسما، تمام مظاہر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ ایسا دروازہ جس کے آر پار نہ کوئی حجاب ہے، نہ ہی کوئی فاصلہ، صرف ایک کیفیت ہے، ایک حضوری ہے، ایک قرب ہے۔ فقیر خاموشی میں بیٹھا ہو، اس کے لب ہلتے ہیں مگر آواز نہیں آتی، دل ہچکولے کھاتا ہے مگر اشک نہیں گرتے، سانسیں جاری ہیں مگر شعور غائب ہے۔ اپنے اندر کی ہر لا کو فنا کر دے، ہر نگیشن کو فنا کر دے تو اس کا دل اللہ کے لیے آئینہ بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبو، اسرار اسماء الہیہ کی اس سیریز میں آج کی نشست میں ہم جس مقام اسرار پر رکے ہیں وہ محض علم کا نہیں بلکہ عرفان کا مقام ہے۔ وہ دروازہ ہے جہاں عقل رک جاتی ہے اور دل بولنے لگتا ہے، جہاں منطق خاموش ہو جاتی ہے اور وجد ایک نغمہ بن جاتا ہے، جہاں لفظ اللہ صرف ایک نام نہیں رہتا بلکہ ایک صدا بن جاتا ہے، ایک خاموش صدا جو ہر آواز سے بلند، ہر تصور سے آزاد اور ہر سمت سے ماورا ہے۔ یہی صدا، یہی اسم اعظم اللہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر تمام صفات، تمام اسما، تمام مظاہر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف جامع ہے بلکہ موج وجود کا وہ پہلا ارتعاش ہے جس سے ہر اسم نے جنم لیا، ہر صفت نے آواز پائی، ہر دعا نے معنی پائے اور ہر عاشق نے اپنا راستہ پایا۔ لفظ اللہ کی صوفیانہ رمزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے صرف زبان سے بولنے والا اسم نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک باطنی دروازہ مانیں، ایسا دروازہ جس کے آر پار نہ کوئی حجاب ہے، نہ ہی کوئی فاصلہ، صرف ایک کیفیت ہے، ایک حضوری ہے، ایک قرب ہے، فنا اور بقا سے پرے ایک سکون اور ایک بے خودی ہے۔ علماء باطن فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ دو حصوں سے مرکب ہے۔ پہلا حصہ الف اور لام، ال، جو کہ اثبات کی علامت ہے، جو کہ افرمیشن کی علامت ہے، اور آخری حصہ لام اور الف ہا، جو کہ نفی کی طرف اشارہ کرتا ہے، نگیشن کی علامت ہے۔ یوں اللہ کا اسم ایک ہی وقت میں دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے، افرمیٹو بھی ہے اور نگیشن بھی ہے، جی، مثبت بھی ہے، اقرار بھی ہے اور پھر انکار بھی ہے، یعنی دونوں ضدیں، ازداد کی دنیا۔ جی، آپ دیگر صفات کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں صفات کے اندر بھی ضد موجود ہے۔ مثال کے طور پہ المعز اللہ کا نام ہے تو یہ ایک ایکسٹریم ہے، عزت دینے والا، اور پھر ہے المذل جو کہ اس کی ضد ہے، ذلت دینے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اسم ہے الحی، حیات دینے والا، اور پھر اللہ کے اس اسم کی یعنی اس صفت کی ایک دوسری ضد جو ہے وہ الممیت یعنی موت دینے والے سے اوپر بھی ہے۔ تو اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم اللہ تمام صفات کے اوپر جامع ہے تو جتنی بھی ازداد ہیں وہ مثبت ہیں، منفی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ
ال یہ موجود ہے اور یہ حق ہے جی، اور لا نگیشن یہ نہیں ہے جیسا تم نے سمجھا، یہ اس سے بھی ماورا ہے۔ تو یہاں اثبات اور نفی، پازیٹیو اور نیگیٹو کے درمیان کوئی تضاد نہیں رہتا، اور یہ دونوں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، بلکہ یہی جو ہے ازداد کا ایک طرح سے آپ یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک وجدانی سا رقص ہے جو اس اسم اعظم کو روح کی گہرائی میں اتارتا ہے۔ جیسے فقیر خاموشی میں بیٹھا ہو، اس کے لب ہلتے ہیں مگر آواز نہیں آتی، دل ہچکولے کھاتا ہے مگر اشک نہیں گرتے، سانسیں جاری ہیں مگر شعور غائب ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں اللہ کی صدا دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، دل کے پیچھے، نفس کے پار اور روح کے اندر۔ اللہ، حضرت رومی نے اس رمز کو یوں بیان کیا کہ وہ جو اللہ کے نام کو فقط زبان سے پکارتا ہے وہ صرف دروازے کے باہر کھڑا ہے، اور جو دل سے پکارتا ہے وہ دہلیز پر آ گیا، مگر جو وجود سے، بے خودی سے، فنا سے پکارے وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہی ہے جس کی مثال آپ نے دی کہ نہ اچھا نہ برا سوچو، بلکہ یہ بتاؤ وہ اصل چہرہ کون سا ہے جو تمہارے والدین سے پہلے تھا۔ یہ سوال فقط فلسفیانہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی ہے، سوال ہے، یہ دعوت ہے اس وجود کی طرف جو زمان و مکان سے پہلے تھا، جو اللہ کی صدا کے پردے میں چھپا تھا، جہاں پر کوئی ضد نہیں جی، جہاں پر من و تو کا کوئی جھگڑا نہیں، سود و ضیاع کی کوئی بات نہیں، نفع اور نقصان کی کہانی شروع نہیں جی، جہاں نہ اثبات باقی ہے نہ نفع باقی ہے جی۔ یہ اس سے پہلے صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، حضور، اور اسی حضور کی تلاش میں، اسی حضوری کی تلاش میں جب سالک اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس مقام تک آ پہنچتا ہے جہاں پر نام گم ہو جاتے ہیں، جہاں ہر تعریف رک جاتی ہے، ہر تصور تحلیل ہو جاتا ہے، اور صرف وہ باقی رہتا ہے، اللہ، جس کے لیے صوفی کہتا ہے کہ ان میں سے ہوں جو لا کے ذریعے اپنے باطن کے سارے جھوٹے معبودوں کو فنا کر دیتا ہے تاکہ اللہ سچائی کے تخت پر جلوہ گر ہو سکے۔ اس لیے یہ اسم صرف ذکر نہیں ہے بلکہ یہ پیکر توحید ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ خود کو مٹانے کے لیے ہے، اپنے اندر کی ازداد سے بھی باہر نکلنے کے لیے ہے۔ اس اسم کی اصل طلب یہ ہے نہیں کہ ہم اسے الفاظ میں بار بار دہرائیں، آواز سے بار بار دہرائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو اپنی ذات میں اتاریں، اپنے وجود کا مرکز بنائیں، اپنی خواہشات، اپنے خواب، اپنے ارادے، اپنی کامیابیاں دے، حتیٰ کہ اپنی بندگی تک کو اس کے سامنے فنا کر دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو نہیں صرف رب کو جاننے لگتا ہے، جہاں وہ میں کی جگہ وہ آ جاتا ہے، جہاں اللہ کی صدا محض کانوں سے نہیں بلکہ سانسوں سے سنائی دیتی ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا تھا، میں نے جب اللہ کو دل سے پکارا تو لفظ ختم ہو گئے، آواز دب گئی اور صرف ایک سناٹا رہ گیا، مگر اس سناٹے میں مجھے ایسا سکون ملا جو کسی لفظ میں نہ تھا۔ یہی سکون، یہی بے خودی اور یہی قرب اس میں اللہ کی اصل عطا ہے۔
یہی وہ اسم اعظم ہے جسے پکارنے والا اگر خود کو بھول جائے تو حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کے بارے میں پیران پیر نے فرمایا، حضرت غوث اعظم نے، کہ جب بندہ اپنے اندر کے ہر لا کو فنا کر دے، اپنے اندر کی ہر لا کو فنا کر دے، ہر نگیشن کو فنا کر دے، تو اس کا دل اللہ کے لیے آئینہ بن جاتا ہے۔ تو اے میرے عزیز سالکو، اب جب آپ اللہ کہیں تو صرف زبان سے نہ کہیں، اپنی خواہشوں سے کہیں، اپنی خاموشیوں سے کہیں، اپنی آنکھوں سے کہیں، اپنے عشقوں سے کہیں، شرائع صدر سے بڑھ کر کہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی نفی سے کہیں، کیونکہ یہ اسم اعظم صرف انہی پر کھلتا ہے جو خود کو اثبات و نفی دونوں سے آزاد کر چکے ہوں۔ اللہ، اثبات، لا، نفی، اور پھر آگے ہے ہا، یعنی نفی اور اثبات سے پرے۔ یہ ملٹیپلیکیشن ہو گئی نا، یہ ڈویلٹی ہو گئی، توحید تو نہ رہی جی۔ لا اور جی، یہ تو دونوں اثبات و نفی ہے نا۔ تو ہا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صوفیاء کے اذکار میں ہا کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے جی۔ باہو، یہ ہو بھی نہیں ہے بنیادی طور پہ۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام صفات کا مجموعہ ہے، یہ تمام اضداد کا مجموعہ ہے جی۔ اور اثبات اور نفی یعنی ملٹیپلیکیشن اور ڈویلٹی کی دنیا سے جب آپ نکلتے ہیں نان ڈویلٹی کے اندر، جہاں پر دوئی نہیں ہے، تو اللہ کا اسم جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ اچھے برے سے پار نکل جائیں۔ تو اثبات و نفی دونوں سے آزاد کر چکے ہوں جی۔ اور یہ تمام سالکوں کے لیے یہ فقط نام نہیں، بلکہ یہ وہ چراغ ہے جس سے ساری کائنات روشن ہے، اور جو شاید ساری کائنات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے بھی ہے، اور یہ وہ آئینہ ہے جس میں صرف اللہ نظر آتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس صدا کے سننے والے کان، اس اسم کے اٹھانے والے دل، اور اس راز کو سمجھنے والی خاموشی عطا فرمائے۔ آج کے نشست کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔